ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور ہماری رمضان کی یہ خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاک ریزیڈنس نے۔ پاک ریزیڈنس کے پلیٹ فارم سے آپ لاہور کی ڈیفرنٹ لوکیشنز پر انسٹالمنٹ پر اپنا گھر بنا سکتے ہیں، اور نہ صرف گھر، انفیکٹ آپ کو پلاٹس بھی آفر کیے جا رہے ہیں اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی میں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ناظرین یکمشت ادائیگی کے ساتھ آپ اپنا گھر خرید سکیں، لہٰذا پاک ریزیڈنس کے پلیٹ فارم سے 4 سالہ آسان اقساط پر یعنی ماہانہ صرف 30,000 روپے قسط سے آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں ایک اپرووڈ سیکیورڈ ہاؤسنگ اسکیم میں۔ اپنے نشریات کی جانب چلیں گے۔ آج خصوصی طور پر شب قدر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ناظرین، چونکہ آج بات ہو رہی ہے شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا انتظام اور کیا اہتمام کرنا ہے شب قدر کی یہ رات ہم نے کس طرح سے گزارنی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بات کی، گفتگو کی، 1000 سال کی راتوں سے بہتر یہ رات ہے، اور کیسے کیسے انعامات عنایت فرمائے جاتے ہیں میرے رب کی جانب سے اس رات میں۔ مفتی صاحب کی جانب آؤں گا۔ مفتی صاحب، کیا اہتمام کرنا چاہیے، کیا انتظام کرنا چاہیے، کیا معاملات کرنے چاہیے، یہ رات کو کس طرح سے گزارنا ہے؟ اس میں جی رضوان بھائی ایسا ہے کہ جب یہ شب لیلۃ القدر کی شب کا سورج غروب ہوتا ہے، رات طلوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تب سے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ ساری رات یہ سلسلہ رہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ندائیں آتی ہیں، کون ہے جو مانگتا ہے، واہ واہ واہ، کون ہے جو سائل ہے، جس کو جو چاہیے وہ مانگی عطا کیا جائے واہ گا۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمتیں ہمیں ندا دیتی رہتی ہیں جی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سے کیا مانگتے ہیں۔ یہاں اللہ کرے کہ ہمیں مانگنا بھی آ جائے۔ واہ واہ، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ موقع ملتا ہے اور ہم وہ موقع جو ہے بس ادھر ادھر جو ہے وہ توجہ سے گنوا دیتے ہیں۔ اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں، اور کم مواقع کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں اپنے دامن کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کی شان کے مطابق ہم مانگیں۔ بالکل تو ایسے، یہ رات چونکہ مانگنے کی رات ہے، یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات اپنی بخشش کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی رات ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کریں، سبحان اللہ، وہ قیام کی صورت میں کریں، وہ سجود کی صورت میں کریں، بالکل ٹھیک، وہ گڑ گڑا کے کریں۔ اللہ کے فرشتے اللہ بھیجتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پر کرم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر اللہ کے بندوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور ہمیں رونا آ جی جی، بالکل بالکل، ہمیں رونا آتا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس روتے وقت اس سے دعائیں مانگیں، واہ واہ، رونے کی کوشش کریں، رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنائیں، کوشش میں نے، بالکل یہ ٹھیک ہے، اس کو بالکل پسند ہے، وہ پسند ہے، تو اس شب کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گزاریں، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو منانے میں گزاریں، دنیا اور آخرت کے اللہ سے خیر مانگیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی یہ دعا ہے جو ہر وقت میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما، خیر عطا فرما، سبحان دنیا اللہ، اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو ہر خیر کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر خیر کو مانگیں، اور ہر شر سے بچیں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے اسے بچنے کی بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، ہم خصوصی طور پر بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ شب قدر کی دعا کے حوالے سے اور وظائف کے حوالے سے، اس پر میں زیادہ سے زیادہ گفتگو اس لیے بھی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے گزارنی، کیا پڑھنا ہے، یعنی ہم نے 2 نفل بھی پڑھنے تو کس طرح سے پڑھنے ہیں۔ تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے ذریعے اگر کوئی ہمیں یہ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جائے، یہ آئیڈیا ہو جائے کہ کیا پڑھنا ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اس میں عام سی بات ہے، اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو نوافل کی نیت کریں گے، لیکن یہ صرف نوافل کے لیے اپنا ہے، بالکل ٹھیک، اس میں کم از کم یہ کر لیں کہ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیں، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز آ کے جماعت سے پڑھیں، پھر فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، ہاں، پہلے فرض کی ادائیگی ہو جائے، فرض کی ادائیگی ہو بالکل جائے، ٹھیک، اس کے بعد نوافل ہیں، اس نوافل کے اندر آپ کو جو آتا ہے، جو کلمات آتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ قدر پڑھیں، اس کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں، اور جتنی تعداد میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، بالکل اس ٹھیک، میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس میں ایک تو نوافل جتنا پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ فرض کو ادا کریں، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعے میں یا رمضان مبارک کے فلاں دن میں 2 نفل یا 4 نفل اس انداز سے پڑھ لیں تو پچھلے سارے جو ہے گناہ فرائض معاف اور گناہ معاف۔ ایسا کچھ نہیں ہے،
پچھلے ہمارے جو فرائض رہتے ہیں اس کی ادائیگی کا میں طریقہ گزارش کر دیتا ہوں تاکہ لوگ وہ ادا کریں. اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نوافل ہمارے فرض پورے ہو گیا، آپ نوافل پڑھنے ہیں تو پھر نوافل پڑھیں جیسے میں نے گزارش کی ہے. اچھا اس کے فرض کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے اپنی ساری زندگی، مثال کے طور پر 35 40 50 60 سال عمر ہے انسان کی، اس میں کاؤنٹ کر لے کہ میری زندگی میں کتنی نمازیں ایسی ہیں جو میں نے قضا ہو گئی ہیں میرے سے. بالفرض 1 سال کی نمازیں جو ہے یہ سمجھتا ہے میرے اوپر قضا ہے. 1 دن کی 5 نمازیں ہیں، ساتھ میں وطر بھی ملا لیں، اور اسی طرح سال کی کتنی بنتی ہے وہ ساری کاؤنٹ کر کے ان کو پڑھنا شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور طریقہ اس کا کیا ہوگا؟ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے فجر کی نماز جو میری قضا ہوئی تھی اس کو ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. پہلے فجر کی نمازیں پوری کریں. فجر کی نمازیں پوری کریں، چاہے تو فجر کی نماز پوری کریں، چاہے تو فجر ظہر عصر مغرب ایک نماز سارے پڑھتے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. عشاء کے ساتھ پھر فطر بھی. بالکل مفتی صاحب، یہ نیت ہونا ضروری ہے پہلے، پھر وہ سلسلہ چل پڑے گا. چونکہ بظاہر تو مشکل لگتی ہیں چیزیں، مگر جب آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کی خصوصی مدد و نصرت عطا فرماتا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے خصوصی طور پر بات کی ہے شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے، اس رات کو کس طرح سے گزارنا ہے اور اس رات کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ انعامات تو بے تحاشا ہیں. بارش ہو رہی ہے انعامات کی، بس ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے گڑ گڑانا ہے، ہم نے رونا ہے، ہم نے سجدہ ریز ہونا ہے اور اپنے رب سے مانگنا ہے، وہ ہماری بخشش ضرور کرے گا. اور اپنی دعا میں خصوصی طور پر ہمیں بھی یاد رکھیے گا. آج کی نشریات کا جو اختتام ہے وہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا فانی سے، ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہم خصوصی تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آخر میں خصوصی دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رحمان یا رحیم یا رحم الراحمین یا غفور الرحیم یا تواب الرحیم یا احکم الحاکمین. اے پروردگار، ہم سب تیری رضا کی خاطر آج یہاں پر اکٹھے ہوئے. اے اللہ، تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، تیری رحمتوں کا ذکر ہوا، تیری کرم نوازیوں کا ذکر ہوا. اے اللہ، تیری بخششوں کا ذکر ہوا، تیری نوازشوں کا ذکر ہوا. اے اللہ، تیری خیر کا ذکر ہوا، تیری شب قدر کا ذکر ہوا. اے اللہ، تیرے فرشتوں کا ذکر ہوا، تیرے پاک کلام کا ذکر ہوا، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا. اے اللہ، تیرے پسندیدہ لوگوں کا ذکر ہوا. یہ سب تیری رضا کی خاطر تھا. ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، آج کی شب 27ویں کی شب شروع ہونے والی ہے. اے پروردگار، اس شب میں تو نے جن لوگوں کے اوپر جو کرم فرمانا ہے، جن کی بخشش فرمانی ہے، ہمیں ان بخشش ہو جانے والے لوگوں میں شامل فرما لے. اے اللہ، جن کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. اے اللہ، جن لوگوں سے تو آج راضی ہو جائے گا، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. اے اللہ، جن کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے گا، ہمیں ان میں شامل فرما لے. اے اللہ، جن کے آنسوؤں کو قبول فرمائے گا، اے اللہ، ہمیں ان میں شامل فرما لے. اے اللہ، ہم اپنے تمام تر گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ، اپنے عمروں سے زیادہ ہم گناہ کر چکے ہیں، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں. اے اللہ، تیری رحمت کی امید لگائے تیرے در پر ہم حاضر ہو چکے ہیں. اے اللہ، ہم اپنے تمام تر گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں 10 سوال دراز کیے ہوئے ہیں. تو اس سے بخشش و مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. اے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے جو تجھے پسند آ جائیں. اے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے تجھے پسند آ جائیں. ہمیں تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تیری دکھیاری مخلوق کے کام آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنا. اے اللہ، ہم سے تیری مخلوق کو ہمیشہ خیر پہنچے، ہمارے ہر عمل سے خیر پہنچے. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما. یہ لاہور رنگ کی ٹیم اور لاہور رنگ کی انتظامیہ، ان تمام کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا، بیر مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.